الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله مولانا العظیم. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈورے برابر. دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے صریح گناہ. یہ آیتیں یہاں پر رکوع ختم ہو گیا. سورہ نساء کی تقریباً 50 آیتیں تلاوت ہو گئی. یہاں سے کفر اور شرک کے متعلق یہ آیتیں آئی ہیں. اس سے قبل یہ بیان گزر چکا ہے، میں نے شرک کی ڈیفینیشن پوری بیان کی تھی. اب یہ آیت کا شان نزول میں بتاؤں کہ کب یہ نازل ہوئی تھی. آیت کے نزول ہونے کا جو سبب بیان کیا گیا ہے تفسیر میں وہ یوں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور کچھ آیتیں ایسی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کیا، اللہ اسے معاف کرے گا، وہ توبہ کر لے. تو صحابی رسول دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو یوں فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آیت پہلے یہ آئی تھی کہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو وہ حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا کفر اور شرک بھی تو گناہ ہے نا، کفر اور شرک بھی گناہ ہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جب سارے گناہ کو معاف کرے گا تو کفر اور شرک کو بھی معاف کرے گا؟ تو یہ سوال تھا صحابی کا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شریک ٹھہرایا، یعنی دو خدا مان لیا، یا اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیا، یا اللہ کی کسی کو بیوی بنا لیا، معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ جو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کیا ہے؟ دین اسلام کی کسی بھی اہم چیز کا انکار کیا. مثال کے طور پر جس نے یہ کہا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، روزوں کو نہیں مانتا، حج کو نہیں مانتا، یہ ضروریات دین ہے، دین کی بنیادیں ہیں. یہ کسی نے کہا کہ میں جنت و دوزخ وغیرہ کو نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، نبیوں کو نہیں مانتا، یہ تمام چیزیں جس نے بھی کہا اس نے کفر کیا. اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور شرک الگ چیز ہے. شرک فرق صرف اتنا ہے، انکار کرنے کا نام کفر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. چاہے اس کی ذات میں شریک کرو یا اس کی صفت میں کسی کو شریک کرو. تو شرک اور کفر یہ دو بڑی چیزیں ہیں، نحوستیں ہیں. تو صحابی رسول نے حضور سے یہ پوچھا کہ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سارے گناہ معاف کروں گا، تو کفر اور شرک جس سے ہوا ہے کیا وہ بھی قیامت کے دن معاف ہو جائیں گے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے صاف وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
بے شک اللہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. بات ہو گئی. شرک کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا، کفر کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کو چھوڑ کر کے جو کچھ بھی ہو اللہ جسے چاہے معاف کرے گا، جیسے بھی گناہ ہوں، لیکن وہ معافی کے قابل ہیں. اللہ رب العزت اسے معاف کرے گا. اب وہ معاف کرنے کے الگ الگ معاملات ہیں. اب دیکھیں یہاں میں گناہوں کی الگ الگ کیٹیگریز بتاتا ہوں کہ جب بندہ توبہ کرے تو کیسے توبہ کرے. گناہ دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جیسے کچھ گناہ، کچھ نافرمانیاں اس نے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کیا. شراب پیا، اس نے نافرمانی کی اللہ کے ساتھ. اور اس نے زنا کیا، اس نے نافرمانی کی ہے ڈائریکٹ اللہ کے حکم کی. نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، کس کی نافرمانی کیا اس نے؟ اللہ کی. ایک گناہ یہ ہے. دوسرا ہے حقوق العباد کو خراب کرنا. وہ جیسے کہ کسی بندے کو مارا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا. یہ بندہ بندے کو جو کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے. تو دو قسم کے ہو گئے گناہ، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اب توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے جو بھی ہو سب معاف کرے گا، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں. کیسے؟ شرک اور کفر کو میں نے پہلے سمجھا دیا ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے. اب اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں نے بتایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں بھی کچھ گناہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گے. کچھ گناہ صرف، یعنی اللہ کی نافرمانی کیا تھا، اب وہ توبہ کر لے، اسی سے معاف ہو جائیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہوں گے، اس کا کفارہ یا اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی آپ کو. وہ دونوں چیزیں ہیں، میں بتاتا ہوں. شراب ہے، شراب پیتا تھا، اب جس دن بھی اسے احساس ہوا، ہدایت ملی، وہ چھوڑ دے، اسی دن توبہ کرے. اب یہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت جب چاہے بندے کو معاف کر دے. سود کھاتا تھا، اس گناہ سے توبہ کر لے. اس کے علاوہ جیسے زنا اس سے ہو گیا ہے، شریعت اسلامیہ اگر قائم ہے، حکم یعنی اگر شریعت اسلامیہ چل رہی ہے کسی جگہ حکومت کے اعتبار سے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. لیکن سزا کا یہاں پر نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو پھر اب اس کے حق میں کیا ہے؟ توبہ کرے. وہ توبہ کرے، معاف ہو جائے گا. یہ گناہ کیسے ہیں؟ شراب کا، زنا کا، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ ہیں. اور توبہ کرے، لیکن اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی توبہ پر قائم ہے یا نہیں. اب توبہ کیا، پھر دوسرے دن وہی کیا، تو اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے کھیل کھیلا. اس نے کھیل کھیلا ہے. وہ اپنی توبہ سے مکر گیا، اپنے وعدے سے پھر مکر گیا. لیکن پھر بھی رحمان اللہ کریم موت تک اسے مہلت دیا ہے، پھر توبہ کر لے، پھر معاف کروں گا. لیکن اگر وہ روزانہ کھیلتا ہی رہا تو ایک دن اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. ختم کر دیا. تو خیر، یہ توبہ سے معاف ہوں گے گناہ. اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہی ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا ہے، حج نہیں کیا ہے، تو یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. نمازیں چھوٹی تھیں، صرف ابھی بیٹھ کر کے توبہ کر لیا، اللہ پچھلے جتنی بھی چھوٹی ہیں معاف کر دے، معاف کر دے. توبہ تو ہے ہی، تمہیں ساتھ میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا بھی ہے. روزے چھوٹے تھے، صرف توبہ کر لیا، اللہ انجانے میں میرے روزے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، وہ توبہ تو تمہارے لیے ہے ہی، لیکن ساتھ میں تمہیں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. زکوٰۃ نہیں دیا تھا، اگر صرف یہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے
تو ہر کوئی یہی سوچے گا آرام سے سوتے رہو، کسی دن سال میں ایک بار بیٹھ کر کے توبہ کر لوں گا، سب معاف ہو جائے گا۔ 10-12 سال زکوٰۃ نہیں دوں گا، ایک دن بیٹھ کے توبہ کر لوں گا، معاف ہو جائے گا۔ تو یہ محض توبہ کرنے سے نہیں، بلکہ ان کی ادائیگی، ان کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ تمہارے حصے میں ایک نماز بھی رہ گئی تو وہ تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا عن المجرمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ مجرمین جو دوزخ میں کھینچے جا رہے ہوں گے، ڈالے جا رہے ہوں گے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کیوں ڈالے جا رہے ہو، تم کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ تو ان میں سے اکثر کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمیں اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازیں رہ گئی تھیں۔ اکثر جو دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، وہ نمازوں کے سبب جائیں گے۔ اسی لیے ہم تو دیکھتے تھے بچپن میں، جو پرانی مسجدیں ہوں گی اس میں آج بھی یہ شعر لکھا ہوگا فارسی کا، روز محشر کے جاں گداز بوت، اولیں پرسش کے نماز بوت۔ فارسی میں یہ لکھا جاتا تھا محرابوں پر۔ اے لوگو، قیامت کا دن جو جان کو پگھلانے والا دن ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے متعلق ہوگا۔ اور بزرگوں نے فرمایا جو نماز میں پاس ہو گیا وہ سب میں پاس ہو جائے گا، اس میں اگر نکل گیا تو ساری چیزوں میں وہ نکل جائے گا، بلکہ بہت سارے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ چھپا دے گا۔ نمازیں اس کی اگر برابر تھیں تو میرے عزیزو، جب تک صحت باقی ہے قضا کر لینی چاہیے۔ پھر بڑھاپا آنے کے بعد ادا والی نمازیں ہی نہیں ہو پاتی تو پھر قضا کیا کر پاؤ گے؟ کمزوری جب آ جائے، ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیچھے چھوٹی ہوئی نمازیں ضرور دہرا لو، تاکہ پیچھے سے تمہارا وہ کھاتا برابر ہوتا چلا ہے۔ جس دن دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو پاک صاف حساب صاف کر کے جائیں گے، یا نہیں اب جو بڑھاپے کو پہنچ چکے اور ان کو معلوم ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، تو اپنے بچوں کو کسی کو وصیت کر کے جائیں۔ ایک لاسٹ آپشن اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے یہ بھی رکھا ہے کہ ایسا بوڑھا کہ اب اس کے صحیح ہونے کے آثار نہیں، صحت اب آئے گی اس کی کوئی امید نہیں، آخری عمر میں ہے، اور کمزوری پر کمزوری دن بدن آتی چلی جا رہی ہے، اور نمازیں پیچھے بہت ساری باقی رہ گئی تھی۔ اب وہ اپنی روز کی نماز پڑھے یا پھر قضا پڑھے؟ روز کی پڑھنا اس کے لیے بھاری ہو گیا ہے تو قضا کب کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ ایک آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یا اپنے جانشینوں کو یہ وصیت کر کے چلا جائے کہ میری اتنی نمازیں باقی ہیں، میرے مال میں سے فدیہ دے دو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، ایک فدیہ جو ہم دیتے ہیں تقریباً 70 روپے کے قریب، ایک نماز کے عوض اگر 70 روپے کسی فقیر کو اس نے دیے تو اللہ اس کے ذمے سے ایک نماز معاف کرے گا۔ لیکن اب کسی کی سینکڑوں باقی ہیں تو کتنے 70 کرے گا، کتنے کر کے جائے گا؟ لیکن پھر بھی ایک آپشن تو ہے، کیوں نہیں کر کے جائیں؟ آج نہ کل کبھی تمہاری اولاد میں سے کوئی نیک آ جائے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ 40واں بڑے پیمانے پر کر کے، اب تو 40ویں کی بھی ہال بک ہونے لگے، میت کے دادا کا انتقال ہوا 40واں کون سے ہال میں کر رہے ہیں؟ فلاں ہال میں کر رہے ہیں تاکہ پبلک زیادہ جمع ہو جائے، دیکھیں 40واں کتنا بڑا کرتے ہیں۔ یہ رواج ساؤتھ سائیڈ میں بہت زیادہ ہونے لگ گیا، 40واں کرنے کے لیے، 9واں کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ تم کھانے کے لیے اتنے ساری چیزیں کر رہے ہو، تم کو خود کھانے کا شوق ہے تو گھر میں پکا کے کھا لو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس میت کے اوپر جو قرضے باقی ہیں وہ ختم کرو۔ نماز کا اگر باقی ہے تو نماز کا، روزے باقی ہیں تو روزے۔ شریعت نے یہ تمہیں ایک آپشن دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کی فکر کی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر رک کر کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ ضرور معاف کرے گا، لیکن یہ جان بوجھ کر کے جن چیزوں کو باقی رکھا اس کو تو پھر وہ سزا بھگتنی پڑے گی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب اللہ نے فرمایا نا کہ شرک اور کفر نہیں ہوا ہے، اس کے علاوہ گناہ ہیں،
تو وہ گناہ دو قسم کے، جیسے شراب زنا وغیرہ تھے تو اللہ جب چاہے معاف کرے، لیکن یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے تو حکم ہے شریعت کا کہ یہ پوری کرو، قضا کرو، پھر توبہ کرو۔ نہیں کیا آپ نے، کیا کریں گے آپ؟ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اب بھی تمہارے لیے آپشن ہے، تمہاری سفارش ہوگی کہ اللہ ایمان تو ہے اس بندے کے پاس، ایمان لے کر کے آیا ہے مرتے وقت، لیکن بہت ساری نمازیں چھوڑ کے آیا ہے، بہت سارے روزے چھوڑ کے آیا ہے، زکوٰۃ ہے، تو اب اس کے لیے آرڈر کیا ہوگا؟ اب وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، فیصلہ کیا آتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس کو اس کی جزا دی جائے، جو اس نے گناہ کیا اس کے برابر اس کو سزا دے کر کے پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے، سزا برداشت کر کے جاؤ جتنا تمہارے حصے میں ہے، ہلکے میں مت لینا اس کو۔ پوچھے گا بندہ، ٹھیک ہے آخری آپشن ہے، دوزخ میں جاؤ، جتنی نمازیں چھوٹی تھی، جتنے روزے چھوٹے تھے، اتنا جھیل کر کے پھر آؤ جنت میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بعد میں نکالے جائیں گے، لیکن اب وہ سزا لینے کے لیے پوچھے گا، ٹھیک ہے سزا لے لیتے ہیں، اب دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ آرڈر آ گیا کہ اس کو سزا ملنی ہے، اتنی نمازیں، ایمان ہے، ٹھیک ہے جنت میں جائے گا، لیکن یہ سزا بھگت کے جائے گا، تو پوچھے گا کتنی سزا؟ اللہ اکبر۔ حدیثوں میں ایک روزہ اگر اس کا باقی ہے تو 900 سال، ایک روزے کی بنیاد پر 900 سال۔ تو روزہ تو یہ افضل العبادت نہیں ہے، اس سے افضل عبادت نماز ہے۔ پہلا مقام نماز کا ہے، دوسرا مقام روزے کا ہے، تو دوسرے نمبر والی عبادت میں سے ایک روزہ چھوٹا تو 900 سال، تو پھر اعلیٰ نمبر فرسٹ نمبر والی عبادت میں اگر کوتاہی کیا ہے تو اس کی سزا تو رکھی نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ اسی دن طے ہوگا کہ کتنے دن جانا ہے اس کو، یہ نہیں فرمایا گیا۔ بہت سارے لوگ اس کو اتنے آسانی سے لے کر چل رہے، نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں، نمازیں قضا ہیں۔ غفلت ہر انسان کے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں غفلت ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ہم سوئے ہیں، صبح اٹھ ہی نہیں سکے، جان بوجھ کر کے تو نہیں سوئے تھے، کبھی غفلت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غفلت پوری زندگی چلتی رہے گی۔ جس دن ایسی غفلت میں نماز چلی گئی، ہم جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، کہیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اسی گہما گہمی تھی کہ نماز کا ٹائم چلا ہی گیا، اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دل میں افسوس ظاہر کرو، ہے افسوس کہ میری زندگی سے ایک نماز آج چلی گئی۔ جس دن تمہارے دل میں یہ پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، سمجھ لینا میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ اس نماز کی قضا کی توفیق تمہیں مرنے سے پہلے ضرور دے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، جس نماز کے چھوٹنے کا آپ کو افسوس ہے، یہ ہمارا تجربہ کیا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کسی نماز کے چھوٹنے کا غم تمہیں لاحق ہو گیا تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا کرم ضرور کرے گا کہ کبھی نہ کبھی تم اس نماز کی قضا ضرور کرو گے، تمہیں وقت اللہ دے گا، توفیق دے گا۔ تو یہاں پر ہم تو ڈھیروں ساری نمازیں لے کر کے بیٹھے ہیں بہت سارے، تو اسی لیے میں بچوں کو بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی تم نئی کچی عمر میں ہو، بلوغیت میں ابھی داخل ہو رہے ہو، فرضیت ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی سے حساب صاف کر کے مینٹین کرو، بعد میں بڑا ٹینشن نہیں ہوگا۔ بوڑھوں سے پوچھو، کسی کی 25 سال کی باقی ہے، کسی کی 20 سال کی باقی ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ حیرت میں رہ جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے، ارے اتنی نمازیں کب پڑھے گا؟ تو اسی مایوسی میں اس کی موت آ جاتی ہے، وہ ویسی کی ویسی باقی رہتی۔ اچھا، اب قبر کے متعلق یہ فرمایا گیا، دیکھو میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمان ہے آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کرے گا، کچھ کو سزا دے کر کے معاف کرے گا اور کچھ کو بے حساب بھی معاف کرے گا۔ وہ خوش نصیب بندوں میں مولا اگر ہمارا نام شامل کرے تو کیا ہے، زندگی وصول ہو گئی کہ یہاں بھی عیش سے جی لیے، وہاں پر بھی انعام مل گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے قیامت کے دن جو دنیا میں تو عیش میں رہا اور قیامت کے دن مولا نے اس کو کسی وجہ سے فضل کر دیا اور کہا جا آج تیرا حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلا جا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تو دونوں جہاں میں ادھر بھی اچھے سے گزار لیا اور ادھر بھی پکڑا نہیں گیا۔ تو اس امید میں، اس بھروسے پہ ہر کوئی نہ رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر 100 لوگوں میں سے ایک کو پکارے کہ 99 جنت میں جائیں گے، ایک دوزخ میں جائے گا، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں یہ ڈروں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ 100 میں سے 99 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں میرے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھوں گا کہ وہ ایک جنتی میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ایمان دونوں کے بیچ میں ہے، خوف اور امید کے بیچ میں۔ اب یہاں پر نمازوں کے قضا کا مسئلہ ہے، میں آپ سے اس سے قبل بھی کہا، اب بھی جس کے پاس وقت ہے وہ لگ جائے اور دیکھنا جو بندہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، تم رب تعالیٰ سے ہی کہو کہ اے مولا تو نے ہی تو فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو میری طرف بڑھنا چاہے تم ایک قدم بڑھاؤ گے میری رحمت 10 قدم آگے آئے گی۔ حدیث سنا ہے نا آپ نے؟ ایک بالشت کوئی آئے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے اسے لے لوں گا، اگر کوئی چل کر کے میری طرف آئے تو میں دوڑ کر کے اس کو لے لوں گا، یعنی رب کی رحمت۔ تو تم خود اللہ سے یہ کہو اے مولا دیکھ میں تیری طرف آنا چاہ رہا ہوں، میں اب یہ نمازیں قضا پوری ادا کر کے آنا چاہ رہا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، شیطان کے ہر طرح کے وسوسوں سے بھی بچا لے گا۔ میں شاید اس سے قبل بھی کہا ہوں، ایک بار ہمارے ہی علاقے کی خاتون تھیں، بڑی وہ نیک پارسا عورت، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ عورتوں میں ایسی بھی خواتین موجود ہیں۔ ہاسپٹل میں تھی وہ، آخر عمر میں مجھے بلوایا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، میں یہی سوچ کر کے گیا عیادت کرنا ہے، آخری دن ہے ان کے، ہو سکتا ہے کچھ پانی دم کریں، کچھ ان کو دعا کرنے کے لیے، تعویذ کے لیے ہی بلائیں گے مریض، اور کیا کریں گے۔ میں گیا تو ہاسپٹل میں تھی، اس بوڑھی خاتون نے نہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا نہ دم کرنے کے لیے کہا، بلکہ یہ کہنے لگی مفتی صاحب جب سے میں ہاسپٹل میں آئی ہوں مجھے یہاں نماز پڑھنے کی دقت ہے، وضو کرنے کو نہیں ملتا، تو مجھے یہ بتائیں کیا میں یہاں پلنگ کے اوپر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جبکہ اس خاتون کا چلنا پھرنا بند ہو چکا تھا۔ مجھے اس دن حیرت ہوئی کہ ہاسپٹل میں یا اخیر دنوں میں اس خاتون کو اس بات کا ٹینشن ہے کہ وضو کرنے نہیں مل رہا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا آپ کو اجازت ہے تیمم؟ وہ تیمم کی، وہیں پر لیٹ کر کے نماز پڑھنے لگی گدے پہ، دل سے دعا نکلی۔ اور اس کے بعد ان کے ہمارے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے وصیت میں لکھوایا تھا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ انتقال ان کا جمعہ کے دن ہوا، جنازہ میں نے پڑھایا، علماء بھی تھے اور بھی۔ ان کے صاحبزادے میرے پاس آئے اور کہا اماں نے آخر وقت میں ایک وصیت کی تھی کہ میرے بستر پر جہاں پر وہ سوتی تھی تکیہ ہے، کوئی بستر اور تکیہ میرا نہ اٹھائے جب تک مفتی صاحب نہ آئیں، مولانا صاحب نہ آئیں۔ میرے نام سے انہوں نے کہا تھا تکیے کے نیچے میں نے کچھ رکھا ہے وہ ان کو دے دینا۔ انتقال کے دوسرے دن کے بعد میں گیا تھا، ان کے تکیے کے نیچے کچھ چٹھی رکھی ہوئی تھی، ایک لفافہ تھا، اٹھایا تو اس میں میرے نام کا انہوں نے خط لکھوایا تھا، جس سے بھی لکھوایا ہوگا۔ ان کی درد بھری باتیں آج بھی دل کو موہ لیتی ہیں۔ جو نصیحت تھی، وصیت تھی، اس خاتون نے جیسی بھی زندگی گزاری ہو، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے اس میں کچھ نوٹ تھے، پیسے اور ربر باندھ کر کے رکھا تھا لفافے کے اندر۔ کہا کہ میں نے مسئلہ سنا ہے کہ نماز جس کی قضا ہو جائے وہ جب تک ادا نہیں کرتا اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ کسی کی کوئی چیز، ان کا حج ہو چکا تھا، زکوٰۃ کے کوئی معاملات نہیں تھے۔ کہا
بیماری کے ایام میں میری 17 نمازیں قضا ہوئیں اور اس کے پیسے میں یہ رکھ کر جا رہی ہوں. مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے بعد میرے بیٹے میری بہویں سب یہ ادا کر پائیں یا نہیں. میں آپ کو میری طرف سے وصیت کرتی ہوں. تو میں نے گن کر کے دیکھا اس وقت کے ایک فدیے کے حساب سے جو 17 نمازوں کے پیسے ہوتے تھے برابر اتنا حساب کر کے وہ خاتون باندھ کے رکھی تھی. اٹھایا اس کو ہم نے جو مسکین کو دینا تھا دے دیا. اس دن یہ بھی احساس ہوا یہ اللہ کا خوف جن کے دل میں ہوتا ہے وہ موت کے وقت تک اپنی نمازوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. آج ہم اچھے خاصے ہیں, خوشحال ہیں, سب جی رہے ہیں, دکانوں میں اور کٹوں پر بیٹھ کر کے اتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں. ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر لوگوں کی گپیں چل رہی ہیں. تمہیں احساس ہوگا اس دن جب قبر میں تمہیں پوچھا جائے گا. اچھا, قبر کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ نمازوں کے متعلق کیا وہاں پر ہوگا. کہا جائے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے نا. اب عشاء کا ٹائم مثال کے طور پر اگر 8 بجے شروع ہوا, کب تک چلے گا؟ صبح کے 5 بجے تک چل رہا ہے. 8 بجے رات سے لے کر صبح کے 5 بجے تک. فجر کا ٹائم 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں. ظہر کا ٹائم اگر 1 بجے شروع ہو کر 4 بجے تک چل رہا ہے. عصر کا ٹائم 4:30 سے لے کر کے 7 بجے یا 6 بجے تک چل رہا ہے آج کل. تو یہ جو نماز کا جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے وقت قبر میں فرشتے تمہارا حساب کتاب لے کر کھڑے رہیں گے. اگر تمہاری مغرب قضا ہے تو جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا اس وقت سے وہ تم پر سزائیں دینا شروع کر دیں گے, یہاں تک کہ وہ لوہے کے بھالے سے سینے پر میت کے مارتے ہیں جس سے وہ کئی میل اندر جاتا ہے, اس کو اٹھاتے ہیں. تو جب تک ایک مغرب کا نماز کا وقت پورا نہیں ہوتا تب تک وہ اس کو اسی سزا میں ملوث رکھتے ہیں. پھر اگر دیکھا جائے اس دن کی اس نے عشاء پڑھی تھی تو وہ روک دیتے ہیں, اس کی عشاء ہو گئی ہے, اتنی دیر وہ راحت سے بیٹھے گا, آرام سے ہے. پھر اگر دیکھا فجر قضا ہے اس کی تو فجر کا جو ٹائم ہے اس کا اتنی دیر تک اسے سزا دی جاتی رہے گی. اسی لیے میرے عزیزو نماز کا ایک وقت جو جاتا ہے در حقیقت اتنا ٹائم کا عذاب ہم خرید رہے ہیں قبر کا. یہ مت سمجھو کہ یہ ہم سے نکل گیا, کون پوچھنے والا ہم سے. آج یہی حال ہے نا, کون پوچھنے والا ہے کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ سب پوچھا جائے گا. آج نہ تمہارا باپ پوچھ رہا ہے, نہ کوئی دوست پوچھ رہا ہے, نہ کوئی استاد پوچھنے والا ہے تم سے. وہاں سب پوچھا جائے گا. اس وقت سے پوچھا جائے گا جب سے تم بالغ ہوئے تھے. 12 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوئے تھے, 14 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوئے تھے, اس وقت سے تمہارے مرنے تک کا ہر دن کاؤنٹ ہوگا. ہر دن کاؤنٹ ہوگا, ڈیٹ وائز کاؤنٹ ہوگا اس دن کا. اور تمہیں وہ یاد بھی دلایا جائے گا, یہ دن دیکھو تمہارا, اس دن تمہاری اتنی نمازیں قضا ہیں. تم نے 3 پڑھی تھی, 2 قضا ہیں. تم 1 پڑھے تھے اور 4 قضا ہیں. کوئی دن دکھائیں گے 5 قضا ہیں, پورے 24 گھنٹے عذاب میں رہو. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. میرے عزیزو, پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے یا کسی کی دعا ہو جائے یا مولا تعالیٰ بخشش کا ہمارے لیے کوئی سہارا پیدا کر دے, ورنہ پھر ہم اپنے ان تمام کیے ہوئے گناہوں کی سزا ضرور بھگتیں گے. یہ رہی بات حقوق اللہ میں سے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے متعلق. اب میں چلتا ہوں حقوق العباد کے بارے میں, کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے آپ نے, یہ بھی تو گناہ ہے نا. کسی کا پیسہ ہڑپ لیا, کسی کو گالی دیا, کسی کو مارا ہے آپ نے, یا کسی کو دھوکہ دیا ہے, یہ حقوق العباد ہے. اس گناہ سے آج آپ کو توبہ کرنا ہے. 2 نمبر کے طریقے سے پیسے کماتا تھا, اس کو ٹوپی ڈالا, اس کو ٹوپی ڈالا, یہ تمام طریقوں سے اس نے لوگوں کو ڈسا ہے, بہت سارے لوگوں کو گالی گلوچ کیا ہے. اب توبہ کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے؟ میرے عزیزو, یہ زنا اور شراب سے بڑھ کر کے گناہ ہے. یہ زنا اور شراب تو ایسے ہیں کہ مولا کو منا لو اور وہ جلدی مان بھی جائے گا. لیکن یہاں حکم شریعت کا یہ ہے کہ جس کا تم نے حق لیا ہے پہلے اس بندے کو راضی کرو, اس سے معافی مانگو. یہ بندے کہاں معاف کرتے ہیں؟ سب کے اندر انا ہے. جس سے معافی کی بات کرو بھی تو وہ ناک بھون سکیڑ لے گا. تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے
کہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد جس کی تم نے غیبت کی تھی، جس کو تم نے گالیاں دی تھی، جس کا تم نے مال کھایا تھا، چاہے وہ ایک آنا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے جن کا تمہیں حق دینا تھا، وہ سب سوال کریں گے، اے اللہ میرا اس نے یہ کھایا ہے، مجھے اس نے گالی دی ہے، میری اس نے غیبت کی ہے، مجھے اس نے مارا ہے۔ رب تبارک و تعالی تمہاری نیکیاں اٹھا کر ان سب میں بانٹ دے گا۔ ابھی اگر ان کا حق پورا نہیں ہوا تو ان کے گناہ اٹھا کر کے تمہارے اوپر ڈال دے گا۔ تم چاہے لاکھ تسبیحیں پڑھ کر کے جاؤ، جن بندوں کے حق مارے تھے ان کو بانٹنے میں ہی سب تسبیح چلی جائے گی۔ تم نے 1000 خیرات کر لیے تھے لیکن بندوں کے حق مارے تھے تو یہ خیرات اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نیکیاں سب میں بانٹ دے گا، کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ سے جڑا ہوا جو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے جو جڑا ہوا ہے، وہ مولا کریم ہے، کبھی بھی معاف کرے گا۔ ایک آنسو کا قطرہ رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن بندہ کہاں معاف کرے گا؟ بندہ نہیں معاف کرتا، قیامت کے دن تو اور بھی نہیں معاف کرے گا۔ اسی لیے شریعت نے یہیں پر تمہیں آپشن دے دیا ہے، قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا حال ہے، ماں بیٹے کو نہیں معاف کرتی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں معاف کرتا، وہ چھوڑ دو، یہیں تم اپنا سلجھا لو معاملہ، ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کے دنیا سے چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم قیامت کے انتظار میں ہو کہ وہاں حساب کتاب ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، تو پھر تو بہت لمبا پھنسو گے، بہت ڈینجر طریقے سے پھنس جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں بھی ذہن میں رکھ لیں، صرف اتنی بات نہیں، اللہ نے فرما دیا سب معاف کرے گا، سب معاف کرے گا۔ یقیناً وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، معاف کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں جو چاہیں وہ کر لیں، جیسے یہودی کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو کا عقیدہ کیا ہے؟ اس عقیدے کے اعتبار سے ہمارے کچھ پیشہ ور خطیب جو ہیں، پیشہ ور مقررین ہیں، جن کا صرف پیشہ ہی یہی ہے، وہ اپنی قوم کو اسی میں الجھا کر کے رکھے ہیں۔ کچھ نہیں، ایک بار سبحان اللہ بولو سب معاف ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تمہیں یہ چیزیں، ایک بار سبحان اللہ کہیں تمہارے نام کا ایک جھاڑ جنت میں لگ جائے گا۔ یہ تو بندہ اسی امید میں، میرا جھاڑ وہاں ہے تو میں تھوڑی نہ یہاں رہوں گا، میں بھی تو جاؤں گا یہ اندر۔ میرے عزیز، تجھے وہ سارے جھاڑ اسی وقت ملیں گے جب تو معاملہ کلیئر کرے گا۔ ہے تیرے نام کے درخت سب ملیں گے جنت میں، تو نے بہت کچھ بنایا ہے لیکن راستہ ہی بند رکھا ہے، تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے تمہارے پاس ایمان کی ضرورت ہے اور تمہارا حساب پاک ہو۔ جنت میں جب جاؤ گے تمہارے وہ لگائے ہوئے سارے درخت تمہیں لب دے گا، تمہارے لگائے ہوئے تسبیحوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے وہ جنت میں سب تمہیں عطا کرے گا، لیکن تم جا ہی نہیں سکے تو جا ہی نہیں سکے۔ ہوتا یہ ہے، اس کی ایک مثال ایک بزرگ نے فرمائی، کسی نے 70,000 کلمے پڑھے تھے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، 70,000 کلمے پڑھے تھے اور اس نے جنت میں بہت کچھ اپنے بنا رکھے تھے اس کے لیے، لیکن اس نے دوسروں کے حق بھی مارے تھے، اس کا کھایا تھا، اس کا کھایا تھا۔ قیامت کے دن حساب میں پکڑا گیا تو پھر اس کے سارے جو درخت تھے ان لوگوں کو دے دیے گئے جن کا حق مارا تھا۔ محنت کیا اس نے یہاں پر پڑھ پڑھ کر کے، اور تھوڑا سا حق ان کا مارا تھا، اور جنت ساری چیزیں ان کو دے دیا رب تعالیٰ نے۔ وہ ملے گا ان کو، کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ تم نے اگر کسی کے خلاف یہ حقوق العباد میں تم اگر گرفتار ہوئے ہو تو بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، حضور نے جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ سوال کیا، کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ تو ایک پیچھے سے صاحب نے کہا کہ ہاں میرے 2 درہم باقی ہیں، جو مرا ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، وہ میرے 2 درہم باقی رکھ کے چلا گیا دنیا سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ۔ حضور نے فرمایا تم چاہو تو نماز پڑھ لو اس کی جنازے کی، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور پیچھے ہٹ گئے۔ کتنے باقی تھے؟ 2 درہم باقی تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ کیسی بات ہے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے،
رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میت کے جو 2 درہم قرضہ ہے وہ میں ادا کر دوں گا، میری طرف سے میں ادا کر دوں گا، اس کے جو قرض خواہ ہے اس کو میں دے دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت بتاؤ کب ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا کل کی مغرب سے پہلے پہلے ادا کر دوں گا. جب انہوں نے وعدہ کیا، حضور نے نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ دوسرے دن کی مغرب آئی تو صحابی کو حضور نے بلایا، پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے وہ 2 درہم ادا کر دیے. تب حضور نے دعائے مغفرت فرمائی، تب فرمایا کہ اے اللہ کل جس کا انتقال ہوا اس کی مغفرت فرما. میرے عزیزو، یہ ہے حقوق العباد. یہاں تو بڑی سی بڑی پراپرٹیاں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قوم میں بہت ساری چیزیں، جس کو دیکھو اس کو ڈسنے کی عادت ہے، اور زبانوں میں بھی، اور خاص طور پر جب خالی وقت ہوتا ہے اکثر کٹے اور غیبت کی مجلسیں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں. کسی نہ کسی کی ہجو کرو، کسی نہ کسی کی عزت اڑاؤ، اچھالو. لوگ یہ تک نہیں سوچتے کہ تم پیچھے یہ جو بیک بائٹنگ جس کو کہہ رہے ہیں، اس کو تو اللہ نے فرمایا تم نے مومن کا کچا گوشت کھایا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تو نے. تو یہاں پر یہ تمام چیزوں کو ہلکے میں لے کر کے شیطان نے ایسا ہمیں وسوسے میں رکھا ہے کہ اب لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہنسی مذاق ہے، سب چلتا رہتا ہے. اچھی محفلوں میں بھی میں نے دیکھا. میرے عزیزو، اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے بچنے کے ہمیں راستے ڈھونڈیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھنس جائیں انہی معاملات میں. ہم نمازی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اب کل ملا کر کے لے دے کر کے سب کے پاس کتنی نمازیں ہیں، جوڑیں تو شاید رمضان کی ہی نمازیں پکی رہتی ہیں، باقی سب میں کچا ہے الا ماشاء اللہ. یا تو ٹوٹل کرنے پر جب آئیں گے، حساب کرنے پر جمعہ 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 جمعہ، عید 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 ہی رہتی ہے کچھ کی، یا بڑی راتیں ہیں، یا اگر چلتے پھرتے کوئی نماز ہو گئی سو ہو گئی. ورنہ مخصوص لوگ ہیں، مسجد کے جو پابند لوگ ہیں وہ مخصوص ہیں. یہ تو دیکھ رہے ہیں، ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں، پہلی سب کے چہرے بدلتے نہیں ہیں، مسجد کے اندر والوں کے چہرے ان کو جن کو لگی ہے عادت وہ لگے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں وہ پیچھے کے پیچھے ہی ہیں. اب یہاں پر میں اتنی ساری نصیحت کیا تو کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہوں یہ انہی لوگوں کو کر رہا ہوں جو روز آ رہے ہیں، ان تک تو میری بات پہنچا دو جو کبھی نہیں آ رہے ہیں، اور بیچارے وہ سننا بھی نہیں چاہتے اور ان تک یہ باتیں جا بھی نہیں پاتی. خیر، اللہ رب العزت بڑا کریم ہے. اس نے جب یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے معاف کرے گا، تو اس کی ذات سے امید رکھو، رحم کی امید رکھو، لیکن ساتھ میں عمل بھی جاری رکھو. اب امید کیسے رکھیں میں آپ کو بتا دوں. ہماری بات تو چھوڑیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، عبادتوں کا پہاڑ ان کے پاس ہوگا. اگر دیکھ رہی جائے جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دفن ہے بغداد میں، تاریخ میں لکھا ہے اس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ نے 6000 ختم قرآن کی ہیں. 6000 ختم قرآن. پوری زندگی میں آپ 600 مرتبہ نہیں پڑھ پائیں گے. انہوں نے 6000 ختم قرآن کی. اور اتنا ہی نہیں، وہ رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے. پورا دن ان کا وضو میں رہا. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں تھے مدینے میں. لوگ پوچھتے کیوں چلے جاتے آپ؟ تو کہتے کہ جب تک میں مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو نہیں توڑتا. 3 دن تک وضو ناقص نہیں کرتے تھے آپ. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ. اور عبادات میں اتنا ہی نہیں، رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے آپ، 61 قرآن پاک. اور فقہ میں امت مصطفیٰ کے لیے آپ نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، تقریباً 80 لاکھ یا 80,000 مسائل کا حل آپ نے اپنی زندگی میں پیش کر دیا تھا. 1000 سے زیادہ شاگرد تیار کیے، محدثین، فقہا. وہ آج تک، ہم سب حنفی ہیں نا، اس میں کچھ ہی ہوں گے شافعی،
کروڑوں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب ثواب ان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ دنیا میں اتنا بڑا انہوں نے خزانہ کھول لیا اپنی عبادت، اپنی نیکیوں کا. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزو، جن کے پاس ختم قرآن اتنے، نمازیں اتنی، شاگرد اتنے، محدثین اتنے، علم حدیث، فقہ، سب کچھ، اس کے بعد ان کا حال یہ ہے، ان کے ایک خادم ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام اعظم کو مغرب کی نماز میں حاضر ہوئے، قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں سورہ زلزال میں. امام اعظم پر سکتہ طاری ہو گیا، کھڑے رہ گئے، نماز پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی، وہ کھڑے رہ گئے، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں کے قطرے داڑھی سے بھیگ کر زمین پر گرنے لگے. عشاء کا وقت آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مغرب و عشاء ادا کرنے کے بعد مسجد سے ہٹے نہیں، سارے لوگ جا چکے تھے. ان کے خادم فرماتے ہیں میں نے رات کے وقت دروازے کو تھوڑا سا ہلکا سا کھولا اور دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ. وہ دعا کے الفاظ اگر میں بتاؤں، میں جب بھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کانپ جاتے. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، قرآن مجید کے ختم ان کے پاس بے حساب، عبادتیں بے حساب، یوں کہہ رہے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ یوں کہہ رہے ہیں مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں ہے. اے کریم تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. یہ اللہ نے فرمایا. جس کا بڑھاپا اسلام میں آ گیا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتا ہے اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، بوڑھے کو کیسے عذاب دوں. دنیا میں بھی سینئر سٹیزن کے لیے خصوصی رعایت ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے. تو امام اعظم یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں رہا. ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں رہا. اے مولا جب تو بخشنے پر آئے تو میری سفید داڑھی کو دیکھ کر رحم کر اور مجھے معاف کر دے. یہ نہیں کہا کہ میں اتنے قرآن پڑھ کے بیٹھا ہوں، اتنی تہجد ہے میری، اتنی نمازیں ہیں میرے پاس، اتنے شاگرد ہیں، شریعت مصطفیٰ کی اتنے مسئلے حل کیا ہوں، کچھ نہیں. کہا میرے پاس کیا ہے سوائے سفید داڑھی کے. میرے عزیزو یہ ایمان ہے. یعنی تم سب عمل کرتے رہو لیکن رب کی ذات سے امید بھی رکھو اور ڈرتے بھی رہو. موت تک نہیں بولا جا سکتا کہ اس کا آخری وقت کیسا آنے والا ہے. آج ٹھیک ہے چلو تمہارا چہرہ سلامت ہے، تم مسلمان ہو، نمازی ہو، آج سب نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ گارنٹی کون دے گا کہ ہمارے موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہے ہم میں سے، میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا گارنٹر مل جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ آخر وقت دے، میں اپنی پوری زندگی اس کو دے دوں، اپنی ساری متاع حیات اس کو دے دوں اور لکھوا لوں. لیکن وہ دینے کی گارنٹی یا تو کسی نبی کے پاس ہوتی یا اللہ کا کوئی خاص ہوتا. بلکہ اولیاء کا حال یہ ہے، حضرت جنید بغدادی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، سید الطائفہ ہے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں دیکھتے رہنا میرے آخری عمر کو، اگر میرے مرنے کے وقت میرا ایمان سلامت رہا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میری مریدی سے وابستہ رہنا، ورنہ پھر ہماری حیثیت خنزیر سے بھی گئی گزری ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جانوروں کا حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے، نہ کتوں کا حساب ہوگا نہ خنزیر کا حساب ہوگا، حساب تو انسان کا ہوگا. اگر کفر پر مر گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا. وہاں سے نہ تمہیں نبی کی شفاعت لائے گی، نہ رب تبارک و تعالی رحم کرے گا. نہیں،
قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا جو کفر پر دنیا سے گئے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں، ولا ینظر الیہم، اللہ فرماتا ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا جن کی کفر پر موت ہوئی۔ تو یہ خوف تو ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آخری وقت برا ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو جب جھونک دیا جائے گا دوزخ میں، دوزخ کے جو داروغہ ہیں حضرت مالک، وہ ایک فرشتے ہیں، دوزخ کے دربان ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہوں گے، دوزخی جب ڈالے جائیں گے دوزخ کے اندر، ہولناک عذابات ہیں جس کا تذکرہ کیا کروں میں، ہولناک عذابات ہیں دوزخ کے۔ تو وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے جو کفر پر مرے تھے۔ کتنے سال حدیث پاک میں ملتا ہے، 1000 سال تک چلاتے رہیں گے۔ کس کو بولیں گے؟ مالک، حضرت مالک کو داروغ دوزخ کو کہیں گے، تو داروغ دوزخ 1000 سال کے بعد ان کی بات سنیں گے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ سب کفار کہیں گے کہ ہماری بات ہمارے رب سے کرا دے، اللہ سے ہماری بات کرا دے۔ داروغ دوزخ کہتے ٹھیک ہے میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ اس کے بعد داروغ دوزخ پھر ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، 1000 سال پھر گزر جائیں گے، 2000 سال وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے جو کفر پر مرے ہیں، صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا 1000 سال آئے گا، تب حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ دوزخی کہیں گے کیا ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے اللہ سے، رب سے، سب یہ جتنے ہیں آج سب بولیں گے، جو آج نہیں مان رہے ہیں اللہ کو وہ بھی بولیں گے کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا دے۔ داروغ دوزخ 2000 سال کے بعد پھر اپنا چہرہ پھیر لیں گے، پھر 1000 سال گزر جائے گا، 3000 سال کے بعد تب داروغ دوزخ حضرت مالک جرت کر پائیں گے اللہ سے بات کرنے کی۔ اتنی دیر تک تو وہ اللہ سے بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر پائیں گے۔ کون؟ پوری دوزخ کا دربان جس کو اللہ نے بنایا، وہ فرشتہ اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ 3000 سال کے بعد اللہ سے یوں فرمائے، عرض کریں گے اے رب، جن کو تو نے کفر کے سبب دوزخ میں ڈالا ہے وہ تجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں، مجھ سے وہ انہوں نے کہا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت مالک یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے داروغ دوزخ، ان کو جواب دو کہ اللہ آج کے بعد سے کبھی تمہاری نہیں سنے گا۔ نا امید ہو جائیں گے، قرآن میں اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، مایوس ہو جائیں گے۔ جب داروغ دوزخ انہیں سنائیں گے کہ رب تعالیٰ سے تمہاری بات تو دور کی ہے، رب نے فرمایا آج کے بعد سے اللہ کبھی تمہاری طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کتنے سال؟ 1,00,000 سال ہوں کہ 1,000,000,000 سال ہوں کہ 1,000,000,000 سال ہوں، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ دوزخ کا عذاب کنٹینیو چلتا رہے گا میرے عزیزو۔ اسی لیے یہ باتیں ہم نے جن نان مسلمز کو بھی بتائیں، تھوڑا بہت خوف ان کے دل میں آیا۔ تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان کی طلب رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو اور دوسرے کو بھی سوچو کہ وہ ایمان میں آ جائے، چاہے وہ کسی بھی دین میں ہے اس تک پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ تجھے کہیں دوزخ میں نہ ڈال دے، تم واپس آ جاؤ۔ ایک بار تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، اللہ رب العزت نے تو مغفرت کا یہاں پر وعدہ کیا ہے نا، جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کیے جائیں گے، لیکن کفر اور شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں کی میں نے تفسیر عرض نہیں کی، جس میں اللہ فرما رہا ہے لوگ اپنی ہی بڑائی بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بڑا بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا کرتا ہے۔ تم اپنی بڑائیاں بیان نہ کرو۔ اب یہاں جتنے کفار و مشرکین ہیں ان کا یہی حال ہے، سب اپنے منہ میاں مٹھو اور سب ترم خاں بنے ہوئے ہیں، سب کو ایسا لگتا ہے ہماری دنیا ہے، ہماری جنت ہے، ہم ہی۔ آج کے جو حالات ہیں دیکھو، ان کو تو ایسا محسوس ہونے لگا شاید انہوں نے ہی جنت بنائی ہے، انہوں نے دوزخ بنائی ہے۔ اس طرح بے خوف نڈر ہیں۔ دیکھنا قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، ان کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے،
بس شرط یہ ہے میرے عزیزو، میرے سننے والے حاضرین، تم اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھو، قیامت کے دن ان کا تماشا ہم ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ پچھلی آیتیں گزر چکی ہیں، جنہوں نے رسول کا انکار کیا قیامت کے دن انہیں اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا، اور تم دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور یہ آیتیں 8ویں پارے میں ہیں، وہ میں کبھی سناؤں گا۔ جنت کی طرف جانے والوں کی بھیڑ جا رہی ہوگی، دوزخ کی طرف جانے والے ادھر جا رہے ہوں، وہ ان کو پکار کر کے کہیں گے اے کاش ہم لوگ اس جماعت میں ہوں جو جنت کی طرف جا رہی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت کی طرف جانے والے پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ اے دوزخیو، آج جا رہے ہو نا تم دوزخ کی طرف، سنو، ان قد وجدنا وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم، ہم پکار کر کے کہیں گے دیکھو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم کو پورا کر دیا اس نے، ہم جا رہے ہیں اپنی جنت میں، تمہارے رب نے جو تم کو وعدہ کیا تھا کیا تمہارے ساتھ بھی پورا کیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے کسی اور کو ہی سمجھ لیا، یعنی غلط، رانگ نمبر لگایا تھا۔ یہی تو چیز ہے کہ جس کو خدا ماننا تھا اسے نہیں مانا۔ یہ حال جنت کا اور دوزخیوں کا قرآن میں یہ بھی بیان ہے۔ جنتی جاتے وقت یہ پوچھیں گے ان سے، اور یہ فخر سے کہیں گے میرے رب نے مجھے وعدہ کیا تھا، مائے سلسبیل دوں گا، حوض کوثر دوں گا، تسنیم دوں گا، اور جنت کی کیریوں میں تمہیں بٹھاؤں گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ جنت ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم نے اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا پا لیا، کیا تم بھی پا لیے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ تمنا یہی رکھو میرے عزیزو، خوف دل میں یہ رہے کہ اے اللہ جو کچھ بھی میرا لٹ جائے مگر میرا ایمان نہ لٹنے پائے۔ رب ذوالجلال سے یہ مانگو کہ مولا اگر دنیا میں میرے ساتھ روزی میں کمی آئی، بیمار جسم ملا، بچے نہیں ہوئے، پریشانیاں گھر کر گئیں، رب تعالی مجھے تو صبر کی توفیق دے دے، سب یہ جھیل کر نکل جاؤں گا، بس مولا ان کے عوض میں تو مجھے میری موت کے وقت ایمان سلامت دے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت میرا ایمان سلامت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔